ماشاء اللہ۔ یاسر وعلیکم صاحب، السلام۔ صاحب یاسر صاحب ماشاء اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے سیاٹل میں اسلامک سینٹر آف ریڈمنڈ میں، آئی کار میں۔ اچھا، مجھ سے ملاقات ہوئی تھی؟ اچھا جی اچھا اچھا اچھا، آپ نے بتایا ہاں۔ تھا آپ دیوبند سے ہیں الحمدللہ، یا آپ کا سسرال دیوبند سے، آپ نے بتایا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں ایکچولی دیوبند سے ہوں۔ آپ جی جی۔ تو جی میرا سوال ایکچولی دو سوال جو ایک چیز سے جڑتی ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے میں اگینسٹ میں نہیں ہوں، میں حالانکہ کچھ وقت میں ان میں لگاتا بھی ہوں، سارے بھائی بہت ہی اچھے ہیں ہمارے۔ تو دو ایکشنز کے اوپر میرے سوال ہے کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے، یا اس کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ پہلا کہ اسباب کا استعمال کر کے کوئی بھی کام کرنا، مثال کے طور پہ میں دو طریقے رائے ہمیشہ سنتا ہوں۔ ایک کہ آپ دعوت میں نکلیں اور اللہ آپ کے گھر کو دیکھ لیں گے اور سب کچھ سنبھال لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور صحابہ کو جب دقت ہوئی تو انہوں نے نماز کے پیچھے وہ گئے اور اللہ نے ساری چیزیں سنبھال لی۔ تو آپ بس اللہ پاک کے راستے میں نکلیں اور ایوری تھنگ ایلس، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کی ول بی ٹیکن کیئر آف۔ تو وہ ایک تو وہ رائے ہے جو مجھے دوسری رائے یہ سمجھ آتی ہے کہ میں نے ایک مفتی صاحب کا سنا کہ ہر کام کرنا ہے لیکن اسباب لے کر کے، ذہن یہ رکھنا ہے کہ آپ کام کریں اسباب لے کر کے، لیکن نیت اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کلیئرفائی کر دیں کہ ہمیں کون دیکھیں، سا جو تبلیغی جماعت میں جو علماء وابستہ ہیں ان سے آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کی ملازمت کا کیا ہوگا اور آپ کی تجارت کا کیا ہوگا، بس اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ آپ کو جو علماء اس میدان میں ہیں ان سے یہ نہیں سنیں گے۔ میں بہت سے علماء کو جانتا ہوں، بہت سے افراد سے میرا ذاتی تعلق ہے، ہاں، جو اس فیلڈ میں آ گئے اور علم ان کے پاس نہیں ہے، وہ پھر اسی طرح کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی بات حجت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تبلیغی جماعت کا یہ کلچر ہے۔ ہاں، عام لوگ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، وہ مس ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اس تعلق سے۔ اوکے، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسباب کا استعمال کر کے پھر اللہ پاک کی طرف اسباب، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو اللہ کے اوپر۔ اچھا، تو اسباب کا اختیار کی تو تلقین کی گئی ہے حدیث میں۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا چیز سے جڑتی ہوئی یہ چیز ہے کہ میں نے شیخ البانی کا بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو کلپ سنا تھا کہ 40 دن یا 3 دن یا جو بھی ہے، جتنے بھی دن مل کر جاتے ہیں ایک میں ساتھ عام طور سے میرے بھائی اس طرح کے سوالات جس کا تعلق ذرا سا بھی فرقہ واریت سے اچھا، ہوتا ہے نہیں لیتا ہوں، ٹھیک اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن پھر ہماری جو اسٹریم کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو وہ جائے گا۔ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے اس کام کے لیے بہت سارے چینلز موجود ہیں۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ، جزاک اللہ، ٹھیک میں ہے، سمجھ گیا آپ کی بات۔ چلیں، السلام شکریہ بہت بہت۔ اچھا جی، لاسٹ کالر لے رہے ہیں گورو۔ جی بھائی گورو صاحب بولیے۔ مائک میوٹ ہے۔ آپ میوٹ ہے بھائی، گورو صاحب ان میوٹ کریں۔ یہ ویٹ کرتے کرتے سو گئے شاید۔ اچھا جی، تو پھر ہم لے لیتے ہیں ان صاحب کو، کیا نام ہے ان کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی، سب سے پہلے پہلی بار آپ سے مفتی صاحب بات ہو رہی ہے، تو عامر حق بھائی سے بھی بات کرنی تھی کہ ان کا ایک سینٹینس مجھے کافی اچھا لگتا ہے اس اسٹریم میں، کیا کہیے گا کیا کہیے گا، تو اس چکر میں اس مخصوص جملے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ساری اسٹریم دیکھ رہا تھا ریسنٹلی کچھ مہینوں سے۔ آج کل کیا کہیے کی جگہ چل رہا ہے کیا کھائیے گا۔ جی تو مفتی صاحب میرے اصل میں دو سوال تھے، کیونکہ میں اب اپنی بات اگر کروں ان ڈیٹیل تو نہیں کر سکتا رائٹ ناؤ، تو لیکن دو سوال ہے تھوڑے سے مختصر، یہ ہے اگر آپ مناسب سمجھے جلدی تو سے ابھی کریں، پہلا جواب دیں سوال یا کر لیجیے۔ جی یا ای میل میں بھی آپ نے اوکے جی۔ ایک سوال ہے میرا، یہ جو ابھی آیت آپ کی درستی کر رہی تھی عامر حق صاحب کی کسی نے، لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، اسی طرح کی اور ایک آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، یعنی قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او کما قال، ایسا ہی کچھ ہے۔ تو مولوی صاحب سمپل سا سوال ہے میرا، یہ کانا وہاں پر کیوں، گرامیٹیکلی کیا مطلب اس کے پیچھے حکمت ہے کانا کہ جو ہے کانا وہ صرف فعل ماضی کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ جی کسی چیز کے کنٹینیویشن کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر کان اللہ سمیعا بصیرا، اب اس کا جی جی مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سمیع بصیر تھا اب نہیں ہے، اللہ سمیع بصیر ہمیشہ ہے۔ تو کانا دونوں چیزوں کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔
تو تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے، یہ ترجمہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تھا۔ اور اگر کچھ لوگ اگر کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کانا صرف ماضی کے لیے، اگر ہم اس ترجمے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ تھا، کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کے علم میں تھا، اب تمہیں دے دیا گیا۔ اور یہاں حضرت قد جو ہے، قد جو ماضی کے شروع میں آ جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ایک تو تحقیق اور اس پر یعنی سٹریس دینے کے لیے، اور وہ بھی استمرار، تاکید کے لیے، تو استمرار اور تاکید کے لیے آ گیا، اور کانا بھی اس کے لیے آ گیا۔ تو یہ زبردست قسم کا سٹریس ہے کہ اگر کسی نے رول ماڈل دیکھنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے اندر ہی صرف آپ کو ملے گا، اس سے باہر نہیں۔ جی تاکید کے لیے، جی تاکید۔ جس طرح ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، جی بولے صاحب، جس طرح کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع جہاں پر آنا چاہیے، جس طرح سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہوتا ہے انگلش میں، تو کبھی کبھار پلورل کے لیے سنگولر کا ورب بھی آتا ہے عربک میں، ایسا ہی ہے؟ اگر وہ سبجیکٹ ورب کے بعد آ رہا ہے تو ورب سنگولر آتا ہے۔ جی جی جی۔ تو یہ رول ہے۔ دوسرا اور ایک سوال تھا مختصر، جی سر، دوسرا اور ایک سوال تھا، اتنا ہی رکھیں، اوکے شکریہ، جزاک اللہ، اگلی مرتبہ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ سے جڑوں گا، ٹھیک ہے۔ اور عامر حق صاحب سے میں مزید کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت نہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ای میل ہو، ان کے پاس کوئی ای میل ہو تو پروگرام میں انشاءاللہ فرائیڈے کو کر لیجیے گا، فرائیڈے کو۔ اوکے سر، اوکے ٹھیک ہے، اوکے انشاءاللہ۔ چلیں جی، تو السلام علیکم، اتنا ہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ موسیٰ صاحب۔ تو عامر بھائی اور اکنالج اسلام صاحب، آج پھر اتنا ہی رکھتے ہیں، چونکہ 3 گھنٹے سے اوپر ہم 11 منٹ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر بیچ میں بھی انشاءاللہ کسی دن ہم رکھیں گے اسٹریم، ضروری نہیں ہے کہ اتوار کو آئیں، اتوار سے پہلے بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو باقی اتوار کو تو آئیں گے ہی باذن اللہ۔ ضرور رکھیں حضرت، ضرور رکھیں حضرت، کیونکہ آپ کی غیر حاضریوں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں، اور برا بھلا کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، مجھے آپ اس دن ذکر کر رہے تھے، میں سن رہا تھا اسٹریم، میرے خیال مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی جگہ تھی، تو آپ بتا رہے تھے کہ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی کیا پیسے چاہیے، کیا مسئلہ ہے آ کے رہیے۔ اچھا، وہ اصل میں، اچھا تو وہ مجھے، میں آج چیک کر رہا تھا انسٹاگرام کے اوپر، تو ایک بھائی نے مجھے کر کے کہتا کیا بات ہے بھائی، آپ نے مفتی صاحب کو فالو کیوں نہیں کیا ہوا انسٹا پہ؟ مجھے خبر ہی نہیں ہے، میں تو اپنا ڈال کے پوسٹ وغیرہ آ جاتا ہوں، تو مجھے تو پتہ نہیں کس کو فالو کیا ہوا کس کو نہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنا انسٹا کا اکاؤنٹ کب کھولا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی پوسٹ بنا دیا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ جی جی، تمہارے لیے لوگوں کی محبت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے حضرت، جب وہ سٹارٹ کے اندر ابھی ایمان یونین کا آغاز ہوا تھا، تو اس وقت مجھے یاد ہے 2 مہینے کے لیے میں بڑا شدید بزی تھا، میں نے اپنی اسٹریم نہیں کی تھی، بس میں اس طرح حاضری وغیرہ لگا لیا کرتا تھا۔ تو میری جو ویڈیوز ہیں ان کے نیچے کئی جگہ پہ میں جو پرانی پڑھی تھی، ان کے نیچے کمنٹ سارے مجھے آتے ہیں، نوٹیفیکیشن میں دیکھتا ہے، تو وہ کہتے تھے تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تم نے اس طرح کیا، تم نے اس طرح کیا، اپنا اکاؤنٹ بتاؤ، پیسے چاہیے، سپر چیٹ نہیں لے رہے ہو، پیسے چاہیے، بتاؤ یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہے نا کام شروع کیا اور اس کے بعد بھاگ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو۔ اور میں نے کہا یا اللہ کدھر۔ دیوبند میں عامر بھائی، دیوبند میں مجھے ایک دوست ملے، تو شاید وہ مجھے سن بھی رہے ہوں گے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو یہ طے کیا ہوا ہے آپس میں دوستوں نے کہ اتوار کو کسی دعوت میں نہیں جانا، کچھ نہیں کرنا، اتوار کے دن سٹریم دیکھیں گے۔ اس میں انہوں نے میرا نام بھی لیا، آپ کا نام بھی لیا، اور بھی دیگر احباب کا کہ وہ آتے ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیے، ایک آدمی نے اپنی دعوتیں سب کینسل کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اتوار کو اسٹریم نہ ہو تو برا تو لگے گا۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے لوگ حضرت۔ وہ ایک بھائی آئے تھے، میں معذرت ایک جملہ اور مجھے یاد آ گیا، ایک بھائی تھے وہ بتا رہے تھے ایک اسٹریم، پتہ نہیں کیسر بھائی کی تھی یا آپ کی اسٹریم تھی، مجھے اب یاد نہیں، انڈیا سے ان کا حیدرآباد سے غالباً تعلق ہے، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میرے بیوی بچے پورا ہفتہ میرے پیچھے پڑے تھے کہ پاپا اس ٹائم کے اوپر، اور بیوی بھی کہہ رہی تھی بھائی اس ٹائم کے اوپر آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا باہر لے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں اس دن پہ اسٹریم تھی، میں نے ان کے پروگرام کینسل کر دیے۔ کہتے ہیں آپ لوگ وہ کہتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں اسٹریم آپ لوگوں نے کینسل کر دی، اب مجھے پتا میں گھر میں کس طرح فیس کر رہا ہوں۔ میں نے کینسل کر دی۔ یہ بڑے مسئلے ہیں۔ اللہ سلامت ہے، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت